میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. میرے بزرگ دوستو، ابھی سبھوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی. الحمدللہ مجھے بھی بات رکھنے کا موقع ملا. ہم لوگوں کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. الحمدللہ ہر دور کے علماء قوم کی رہنمائی کے لیے اپنی مان، اپنی تن من دھن کو لگا دیتے ہیں، لیکن بس اکیلے لگانے سے کیا ہوتا ہے. تو جب امام مسجد میں ہو اقتدیت بحاظ الامام اور وہی باہر بھی ہو جائے اقتدیت بحاظ الامام، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہر برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیے ہیں. الحمدللہ یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، عالم بھی ہے، دینی رہنما بھی ہے، دنیاوی رہنما بھی ہے. ہمیں دنیا بھی بنانی ہے، ہمیں آخرت بھی بنانی ہے. تو اب کمی کیا چیز کی رہ گئی ہے؟ کمی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. کمی یہی ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتا ہے. تو ہم لوگ آج سے قبل کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تو دروازہ کھول رکھا ہے. التائب من الذنب کمن اللہ ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو آج کی اس نشست سے ہماری گناہوں پہ نادم ہو جائیں اور رب کی بارگاہ میں امید باندھ لے. خود رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو ہم کیوں بڑا سے بڑا بیماریاں، بڑی سے بڑی بیماریاں عروج پہ آتی ہے، اس کا لوگ دوا تلاش کرنے کی پوری محنت اور کوشش کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کا حل نکال لیتے ہیں. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور نبی رحمہ کی امتی ہے. جو نبی پیدا ہوئے تو ہم گناہگاروں کو نہ فراموش فرمایا. اس نبی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کا کام ہے راستہ دکھانا، ارات الطریق یعنی راستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچانا، تو میرا کام ہے. اے نبی آپ کا کام ہے راستہ بتانا، ہے نا. اور یہ علماء کرام یہ نائب رسول ہیں. الحمدللہ اسی مشن کو لے کر کے آپ تک آئے ہیں. آپ اپنے دل کے دروازے کو کھولیے اور نبی رحمہ کی ہم امتی ہیں ان کی تعلیمات کو عام کیجیے. ایجنڈے بہت نیک ہیں، اس ایجنڈوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہمیں دوسروں میں کمی تلاش نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر کمی تلاش کرنی ہے. ہمیں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسرے علماء پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے محلہ پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بہت بڑی بات الحمدللہ لوگوں نے کی کہ آگے لوگ بڑھتے ہیں تو لوگ اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوششیں کرتے ہیں. یاد رکھیں میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. کل میدان محشر برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو وہاں یہ نہ چلے گا کہ یہ صدر صاحب تھے، یہ خزانچی صاحب تھے، یہ سیکریٹری صاحب تھے. چاہے وہ گاؤں لیول کا مسئلہ ہو یا محلے لیول کا مسئلہ ہو یا ملک لیول کا مسئلہ ہو، کہیں کسی کی ذمہ داری بس جو کر سکتا ہے اتنی ہی پوچھا جائے گا. جب آپ کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے. جب آپ بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا بیٹھ کر کے نماز پڑھیے. تو ہم اور یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں پہ اپنی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا. تو آپ پر کیسے ڈال دے گا؟ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. ایک چونٹیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزی مہیا کر دیتا ہے تو ہم تو عقل والے ہیں، خرد والے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا کیسے رکھے گا؟ تو ہم اپنے طریقے کو، اپنے سسٹم کو بدلیں. اور الحمدللہ ان سبوں کا نچوڑ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ علم اگر ہمارے اندر آ جائے، بیداری ہمارے اندر آ جائے، اور الحمدللہ نیک محمد بھائی کی بھی باتیں 100% نہیں، اس سے بڑھ کے +100% سے کر کے قابل قبول ہے، اور ہم سب اس کو داد دیتے ہیں. داد کے ساتھ یہ کہ ہم اپنی جان کی بھی شرکت فرمائیں. ابھی الفلاح نام سے ٹرسٹ قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو واقعی ہر گاؤں میں ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے، ہر گاؤں میں ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے، ہر محلے میں. اور بہت بڑی بات اس مجمع سے آئی ہے
کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری پر، ڈاکٹر صاحب اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اپنے اس فیلڈ میں، وکیل صاحب اپنی اللہ اس کے حبیب کو راضی کر سکتے ہیں اپنے وکالت والی فیلڈ میں، اور میڈیکل والے وہ دوا دے کر کے نیت یہ ہو کہ کوئی مجبور آیا ہے، اس کی مجبوری کو دیکھ کر کے ہم 100% کم نہیں کر سکتے ہیں، اگر 2 ہی پیسہ کم کر دیتے ہیں اور اس کی دل آزاری نہ ہو بلکہ اس کے دل میں نمی پیدا ہو تو میں وہ کام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہوئے اس کی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، میں باادب عرض گزار ہوں کہ آپ لوگ تقریباً جان رہے ہوں گے، اور نہ جان رہے تو مولانا سیف احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کام چھوڑ کے گئے تھے، جو دنیا میں ان کا جو جانے کے بعد سب لوگوں نے سوچا تھا کہ اب مدرسے کا کیا ہوگا، میں الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اس مدرسے میں شرکت فرمائیں، پھر دیکھ لیں کہ کام کیا ہوتا ہے۔ میں نے جو قرآن میں نے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتا ہے، تو آپ نیت تو کر لیجئے۔ میں جب آیا تھا تو میں زمین کی بات کیا تھا، میں شارٹ کٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے جذبات کو اور مضبوطی ملے، آپ کے اندرونی کیفیت کو آپ باہر رکھیے، اپنی بات کو رکھیے۔ ابھی سب کا دل کر رہا ہے کہ ہم اپنی بات رکھیں، سب مچل رہے ہیں، سب تڑپ رہے ہیں، واقعی سب کی باتیں، سب کی دل کی جو پکار نکل رہی ہے الحمدللہ سراہنے کے قابل ہے، قبول کرنے کے قابل ہے، تو ہم سب مل کر کے اپنے حصے کا کام کیے جائیں۔ ابھی ورلڈ لیول کے مفکر علامہ قمر الزمان فرماتے ہیں کہ اتحاد تو کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، لیکن متحد ہونے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور بکھرتے چلے جائیں۔ تو اتحاد، حضور حافظ ملت فرماتے ہیں، ہر مخالفت کا جواب کام ہے، کام کرو نام ہو ہی جائے گا، اور زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ تو بندے کو، وہ تو خالق ہے، ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم مجبور ہیں، کم سے کم اگر کوئی راستہ نہ بچ پائے تو مسجد کا رخ کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو کے کچھ قطرات گرا کر کے کیا رب کو ہم راضی نہیں کر سکتے؟ کیجئے۔ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ دروازہ کھلتا ہے۔ اس ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، حالات سے ہر کوئی باخبر ہے، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تو سروکار ہے، اپنے آپ سے تو سروکار ہے۔ کب تک ہم دوسروں کو برا کرتے رہیں گے؟ اور یہ برائی جس دن ہم سے ختم ہو گئی کہ ہم دوسروں کو برا نہیں کہیں گے، اپنے اندر سے برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے، اپنے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر برائی ایک دن دم توڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگتے ہوئے نظر آئے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے، چونکہ ہم لوگ تعلیمی فیلڈ پہ کام کرتے ہیں، تعلیمی میدان میں کام کرتے ہیں، اور تعلیمی ایک ایسا راہ ہے جو ہم سب کو تمام مصائب و آلام سے بچا کر کے اچھی راہ دکھاتا ہے۔ آپ ابھی ہر طرح کی باتیں ہوئی، امام کی باتیں بھی آئی، تو امام اب مدرسے پہ انگشت نمائی ہو رہی ہے، زبانیں کھل رہی ہے مسجدوں پہ، امام کی جانیں ٹارگٹ پہ ہے، علماء کرام کی جان، مال، اولاد سب ٹارگٹ پر ہے۔ اور بھی بتا دوں کہ لوگ مدرسے سے ہٹ کر کے دوسرے رخ اختیار کر رہے ہیں، کوئی اپنا ٹیچر بننا چاہتے ہیں، کوئی اپنا پرسنلی سیلفش بننے کے لیے، مطلب اپنا بڑھاوا کہ ہم مالی اعتبار سے مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، اور جان بوجھ کر کے دوسروں کو، وہ زمانہ پہلے ہوا کرتا تھا لیکن پھر